بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شجاعت و بہادری ایسی قابل ستائش اور لائق تعریف صفت ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس صفت سے متصف ہو۔ یہ صفت ایک آدمی کے جسمانی طور پر قوی و طاقتور ہونے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ صفت قلب و جگر کے مضبوطی پر موقوف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور دلیری کی متعدد ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی بہادر، شجاع اور دلیر انسان تھے۔ مشرکین سر پر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں آرام و سکون سے ہیں۔ رات میں کوئی ڈراؤنی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اس کا پیچھا کرنے چل دیتے۔ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو آپ پہلی صف میں دشمنوں سے مقابلہ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا نبی لا کذب، آنا ابن عبد المطلب کا نعرہ بلند کر کے دشمنوں کو متنبع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے فرار ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ڈٹ کے دشمنوں سے لڑنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کے چند نمونے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ اس انعام کی حرص و طمع میں بہت سے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں اور حیران تھے۔ ہر ممکنہ سمتوں میں تلاش کرتے کرتے وہ لوگ غار ثور تک پہنچ گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ ان مشرکین کے قدم ابوبکر صدیق کو دکھائی دے رہے تھے۔ صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے گویا ہوئے کہ اگر ان مشرکین میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خدشہ کو سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاعت و بہادری کا اظہار کچھ اس طرح کیا: اے ابوبکر، ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ سوالیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تشفیع بخش جواب صدیق اکبر کے خوف و ہراس کو ختم کرنے اور تسلی دینے کے لیے کافی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس واقعے کی منظر کشی یوں کرتے ہیں: جب ہم غار ثور میں تھے تو مشرکوں کے پاؤں کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر چڑھ آئے تھے، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو یقیناً طور پر ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: اے ابوبکر، ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی قرآن کریم میں یوں کی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی ابوبکر صدیق کو فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب، جس کے لیے سب کچھ فدا کر چکے ہیں، دشمنوں کو نظر نہ پڑ جائے۔ گھبرا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت، سکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ کی برکت سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قلب مقدس پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و تائید کی۔ یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا، جسے اوہن البیوت بتلایا ہے، بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا۔ غزوہ ذات رقاع سے واپسی کے موقع پر ایک دیہاتی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد و یقین، صبر و اطمینان، شجاعت و بہادری اور توکل اللہ کے حوالے سے نہایت ہی ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کے علاقہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جہاد کے لیے گئے۔ جب لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر خاردار درختوں کی وادی سے گزر رہے تھے کہ قیلولہ کا وقت ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اسی مقام پر رک گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم درختوں کے سائے میں منتشر ہو کر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانے لگے۔ تلوار کو درخت پر لٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیکر کے درخت کے نیچے قیلولہ کے لیے لیٹ گئے۔
اچانک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکار رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ آپ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی غورث بن الحارث آپ کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی کو میان سے باہر نکالتے ہوئے آپ سے کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اس دیہاتی کو بغیر کسی سزا اور انتقام کے رہا فرما دیا۔ غزوہ حنین کے دن جب مسلمانوں نے میدان چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا میدان میں جمے رہے اور دشمنوں کو للکارتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اماں محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے دن موجود تھا۔ میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ ہم آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ فروا بن نفاسہ جذامی نے آپ کو وہ خچر ہدیہ کیا تھا۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف سے اپنے خچر کو ایڑ مارنا شروع کیا تاکہ وہ دوڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کا لگام پکڑ کر اسے تیز دوڑانے سے روک رہا تھا۔ ابو سفیان آپ کی رکاب تھامے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، آپ اصحاب سمرات، وہ صحابہ کرام جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت رضوان کی تھی کو آواز دیجیے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ وہ بلند آواز آدمی تھے، چنانچہ انہوں نے بلند آواز میں پکارا، اصحاب سمرات کہاں ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باخدا جب انہوں نے میری آواز سنی تو وہ اس طرح پلٹے جیسے کہ گائے اپنے بچے کی طرف پلٹتی ہے۔ پھر انہوں نے یا لبیک یا لبیک کہہ کر جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ کی۔ انہوں نے انصار کو بھی بلایا۔ انہوں نے کہا، اے انصار کی جماعت، اے انصار کی جماعت۔ پھر بنو حارث بن خزرج کو بھی بلایا۔ انہوں نے کہا، اے بنو حارث بن خزرج، اے بنو حارث بن خزرج۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے جبکہ آپ اپنے خچر پر سوار تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابھی لڑائی سخت ہے اور جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور آپ نے انہیں کفار کی سمیت پھینکا۔ پھر فرمایا، محمد کے رب کی قسم، وہ سب شکست کھا گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جنگ جاری ہے جو میں نے دیکھا۔ پھر کہتے ہیں باخدا انہوں نے کنکریاں ان کی طرف پھینکی، چنانچہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ خون کا پیاسا دشمن برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس خطرناک حالت کے باوجود ذرہ برابر خوف و ہراس اور گھبراہٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیا۔ وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل اللہ کے رعب، صبر و استقلال اور شجاعت و بہادری سے مرعوب و خائف ہو کر لرزنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور اعتماد و توکل اللہ کا بہترین نمونہ ہے۔ پھر اس دیہاتی سے انتقام نہ لینا، اس کو معاف کر دینا اور بغیر کسی سزا دیے رہا کر دینا آپ کے عفو درگزر کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ پھر آپ کی بہادری کی مثال بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار اہالیان مدینہ منورہ رات میں کسی آواز کی وجہ سے گھبرا گئے۔ جدھر سے آواز آ رہی تھی لوگ اس طرف چل پڑے۔ یہ بہادری کی بات تھی کہ بغیر کسی کو ساتھ لیے، گردن میں تلوار لٹکائے تنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے پہلے اس آواز کی
سمت میں جا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں سے لوٹتے ہوئے ملاقات ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مت گھبراؤ مت گھبراؤ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے دیکھ کر آ چکے تھے، ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر و تلوار کا وار شروع کر دیا، اور کفار کا بے پناہ ہجوم آپ کی ہر چہار طرف حملہ کرنے لگا، جس سے آپ کفار کے نگاہ میں محصور ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جانصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جوش جانصاری سے خون کھولنے لگا، اور وہ اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گیا، اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھیں ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ تک کسی کا وار یا نیزے کی مار کو پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جانصاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض جانصاری صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ایسی بہادری اور جان بازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے، انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی اب دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابی تھے، بڑے چست اور پھرتیلے اور تیر اندازی میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ عجیب حادثہ رونما ہوا۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک جنگل تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ کافر ڈاکوؤں نے وہاں حملہ کیا اور اونٹنیوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹنیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ سب کچھ رات کے آخری پہر میں طلوع سحر کے قریب ہوا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ تیر کمان کے لیے ہوئے صبح کی اذان سے پہلے اسی جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ کسی نے ان کو حادثے کی اطلاع دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فوراً ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور مدینہ کی طرف منہ کر کے زور سے اعلان کیا کہ لوگوں، ڈاکہ پڑ گیا ہے، مدد کے لیے جلدی آؤ۔ یہ اعلان کر کے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ خود اکیلے ان کافروں کے پیچھے دوڑ پڑے، جلد ہی ان کے قریب پہنچ گئے اور ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا نشانہ بے خطا تھا کہ جس کافر کو لگتا زخمی یا ہلاک ہو کر وہیں گر پڑتا۔ پہلے تو کافر یہ سمجھتے رہے کہ بہت سارے مسلمان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تیر چلا رہے ہیں، اس لیے وہ سر پاؤں پر رکھ کر بھاگے، مگر بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک اکیلا لڑکا جو ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے۔ تو ان کافروں نے کئی بار کوشش کی کہ پلٹ کر حملہ کریں اور ان کو پکڑ لیں، مگر یوں ہی کوئی کافر گھوڑا موڑ کر ان کی طرف آتا، یہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر اس گھوڑے کو زخمی کر دیتے اور اپنی جان بچانے کے لیے واپس بھاگ جاتے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے کافی دیر تک ان کا تعاقب کیا۔ کافر اتنے بدحواس ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوٹی ہوئی اونٹنیاں بھی پیچھے چھوڑ دیں اور جان بچا کر تیزی سے بھاگنے کے لیے اپنے سامان سفر اور زائد ہتھیار کے بوجھ سے بھی آزاد ہوتے گئے۔ 30 چادریں اور 30 نیزے انہوں نے راستے میں پھینکے اور بھاگتے چلے گئے۔ آگے چل کر ان کافروں کی ایک اور جماعت مدد کے لیے مل گئی۔ اب ان کی جان میں جان آئی، سب نے مل کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو گھیرنے کی کوشش کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و عظمت بلندی عطا کی ہے، تم میں سے کوئی بھی مجھے پکڑ نہیں سکتا اور میں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ وہ لوگ گھبرا کے رک گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو باتوں میں لگائے رکھا تاکہ مدینہ سے مسلمانوں کی مدد آ جائے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد دور سے صحابہ کرام رضی اللہ
تعالی عنہا کا ایک دستہ گھوڑوں پر سوار آتا دکھائی دیا۔ ان کے میدان میں پہنچتے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کافروں کا سردار مارا گیا۔ پھر کیا تھا، بھگدڑ مچ گئی اور سارے کافر بھاگ نکلے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار پھر ان کے پیچھے دوڑے، دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ بھاگنے والے کافر ایک تالاب کے پاس رک گئے تاکہ پانی پی لیں، مگر جب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو آتے دیکھا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا اور پانی پیے بغیر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکار میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔